جاتے جاتے مصطفیٰ ایک قندیل قرآنی، ایک فطرت کا چراغ، ایک قندیل قرآنی، ایک فطرت کا چراغ، وہی چیزیں دے گئے تھے۔ جاتے جاتے مصطفیٰ ایک قندیل قرآنی، ایک فطرت کا چراغ، بڑی شفاعتوں سے لگے سید سجاد کے سجدوں سے یہ ثابت ہوا، سید سجاد کے سجدوں سے یہ ثابت ہوا، آندھیوں میں بھی نہیں گھستا عبادت سید سجاد کے سجدوں سے یہ ثابت ہوا، آندھیوں میں بھی نہیں گھستا عبادت کا چراغ، روشنی دیتا رہا تب سے امامت کا چراغ۔ کیونکہ باطل کو رسوا، ظالم کو برہم دیکھا تھا، باطل کو رسوا، ظالم کو برہم دیکھا تھا، نوکے سنا پر ہم نے حق کا پرچم دیکھا تھا، نوکے سنا پر ہم نے حق کا پرچم دیکھا تھا، اور گود میں اصغر نہ آتے تو چشمہ جاری ہو جاتا، گود میں اصغر نہ آتے تو چشمہ جاری ہو جاتا، ایسے ہی حالات میں آب زمزم دیکھا تھا، ایسے ہی حالات میں آب زمزم دیکھا تھا۔ ساری سید ظلم سید رائگاں ہو جائے گی، ساری سید ظلم سید رائگاں ہو جائے گی، ایک نہیں شہ کی حیات جاویداں ہو جائے گی، ایک نہیں شہ کی حیات جاویداں ہو جائے گی، ایک سجدہ زیر خنجر بس ادا ہونے تو دو، ایک سجدہ زیر خنجر بس ادا ہونے تو دو، سرفرازی حق کی نیزے پر عیاں ہو جائے گا، ایک سجدہ زیر خنجر بس ادا ہونے تو دو، سرفرازی حق کی نیزے پر عیاں ہو جائے گی۔ اس کی خیال سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ سرے نیزہ جو فرق ابن حیدر سامنے آیا، سرے نیزہ جو فرق ابن حیدر سامنے آیا، شکست فاش کا ظالم کی منظر سامنے آیا، خوشی ملائکہ ہو نعرہ صلوات سامنے آیا، شکست فاش کا ظالم کی منظر سامنے آیا، ملائکہ کے صفِ آدھا میں اٹھ کیا تھا، مثال سنگ تھا گویا، صفِ آدھا میں اٹھ کیا تھا، مثال سنگ تھا گویا، تراشا جب شہ دینے تو جوہر سامنے آیا، اس کی مناسبت سے یہ سنیے کہ کتاب حق میں جیسے منفرد ہے سورہ کوثر، کتاب حق میں جیسے منفرد ہے سورہ کوثر، سپاہ حق میں غازی بن کے اصغر سامنے آیا، کتاب حق میں جیسے منفرد ہے سورہ کوثر، سپاہ حق میں
सामने आया। वो जो छुपता ही चला जाता था बातिल के अंधेरों में, फराज़े करबला पर हक उभर कर सामने आया। शरफ से मिन्नते हैदर की और औलादे हैदर की सुखनवर बन के इस मिंबर पे हैदर सामने आया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المهدي المدني البدوي الأمريكي الاتحاد الداخل الشاكل الأباطيل والدار السوداء الأزالي مولد الحق بالحق السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين تبداهم الرجس وطهرهم تطهيرا بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے یہ سارے سوال کی مجلس میں انہی الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے جن الفاظ کے ذیل میں آپ کے شہر میں مختلف سال سوال کی مجلسوں میں میرا بیان میری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں بار بار آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان الفاظ میں گہرائی اور گہرائی اتنی ہے اور ذکر ایسی ذوات کا ہے، ایسی ہستیوں کا ہے جس پر گفتگو مسلسل کی ہو تب بھی پر گفتگو کا حق ادا نہیں، اور کیونکہ ذکر موت اس میں ہے اس لیے میرے لیے نفس مطلب تک آنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی گفتگو کرنا چاہوں ان الفاظ کو ذریعہ بنا کر مختلف موضوعات کی گفتگو کے ذیل میں، ان الفاظ کے ذیل میں بغیر کسی مشکل کے آ جائے۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مر جائے تم میں سے خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماں کا شہیدہ ہے تو اس کے کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جو وہ شہادت کہتا رہا زندگی بھر، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اگر ان لوگوں کے حق کی معرفت ہو جائے تو اس شہادت کی تصدیق ہو جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں شہادت دے رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خالق کائنات کی چاہے بات ہو، چاہے اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بات ہو، چاہے اس رسول کی آل کی بات ہو، اتنے زیادہ واقعات ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ آپ کہیں سے بھی شروعات کریں، خالق کے حوالے سے، اس کے رسول کے حوالے سے، اس کی آل کے حوالے سے، تو ایک دو اشعار نہیں، ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں میں یہی بنیادی طور پر یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ خدا کی معرفت کرائی جائے، رسول کی معرفت کرائی جائے، آل رسول کی معرفت کرائی جائے۔
کرائیے. تو اس میں مولا کائنات یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم اگر گواہی دے رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم اگر گواہی دے رہے ہو کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور ان کے اہل بیت جو ہیں بڑے منتخب ہیں، تو تم ان کے حق کی معرفت بھی تو حاصل کرو تاکہ یہ طے پا جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ زبانی نہیں ہے بلکہ وہ دل سے کہہ رہے ہو. بات ہے محمد. تو آج کی بہرحال گفتگو ہے اور آخر جو میں آپ سے مجلس پڑھ کے گیا ہوں انہی الفاظ کے ذیل میں آپ کے حافظے کو میں تازہ کروں تو وہ مجلس حافظ صاحب مرحوم کی تھی اور میں نے اس میں گفتگو کی تھی کیونکہ ماہ مبارک رمضان تھا کہ رحمت، مغفرت اور شفاعت. اس میں تیسری منزل پر زیادہ گفتگو تھی کہ آل رسول کیا ہے، کیونکہ رحمت پروردگار، مغفرت پروردگار اور شفاعت محمد وآل محمد علیہ السلام. آج جو گفتگو ہے وہ معرفت پروردگار اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع تھوڑا سا خشک رہتا ہے تو کہیں کہیں مجھے یہ سننے کو ملا کہ آج کی مجلس تھوڑی خشک ہو گئی. تو خیر چلیے وہ بھی کبھی کبھی ایک سلوات دے دیا. تو بار بار وہی چیزیں تو نہیں پڑھی جائیں گی جو تر ہو، کبھی کبھی تر کے ساتھ خشک بھی چلنا چاہیے تاکہ کم سے کم یہ نہ ہو کہ وہی ریپیٹ کر دیا. ایک سلوات دے دیا محمد والے. تو یہاں پر بات ہے حق کی. تو ویسے تو حق کے لیے بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں یہ لفظوں کی توضیح و تشریح بہت ضروری ہو. حق کو ڈیفائن کرنا کہ حق کیا ہے. لیکن ایک چیز کی ذرا سا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں حق پر بہت حق اور حقوق اور رائٹس یعنی بڑی بڑی کتابیں نہج البلاغہ کے حوالے سے حق کے سلسلے میں لکھی تھی. اس میں تو حق کے معرفت پروردگار اور حق کے معرفت رسول، حق کے معرفت آل رسول، لیکن مولا کائنات نے ساری مخلوق بلکہ خود پروردگار کے حق کی بات کی. مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا شان ثواب کی مجلس ہے تو کچھ باتیں دو چار اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ مولا کائنات نے کہا اِنَّا لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا وَلِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا. ارشاد فرمایا کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے اور بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے. کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ حقوق والدین، لیکن عادل امام کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ گفتگو نہ کرے، ایک طرف کی گفتگو نہ کرے. اور واقعاً جن کے پاس عادلانہ مزاج ہے وہ کبھی یک طرفہ گفتگو پر فیصلہ نہیں کرتے. اگر دو لوگ ہیں تو جب تک عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات نہ سن لی جائے اس وقت تک یک طرفہ بیان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی بیان دینے ہی نہ آئے تب تو یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، یعنی وہ خود شکست قبول کر رہا ہے اور بیان دینے سے وہی بھاگتا ہے جو اپنے کو حق پہ نہ سمجھتا ہو. شاید اس لیے بھی جناب زہرا چلی گئی ہو کہ اگر میں بیان نہ دینے جاؤں گی تو کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. بیان ہی نہیں ہوا. سلوات بیان آ تو جائے اس کے بعد آدمی فیصلہ کرے گا
نے یہ کہا کہ کسی کا کسی پر کبھی کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کبھی حق بن نہ جائے. یعنی یہ طرفہ حق ہوتا ہی نہیں ہے. اب اسی میں معرفت پروردگار بھی ہے کیونکہ علی مبین ہے، اس لیے ان کی کوئی گفتگو توحید کے دائرے سے باہر ہوتی ہی نہیں. اور جب تک کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل کا خود بھی حق نہ بن جائے لیکن سوائے پروردگار کے. توجہ کیجیے گا، یعنی اگر شوہر کا حق زوجہ پہ ہے تو لازمی نتیجہ یہ کہ زوجہ کا حق بھی شوہر پر ہوگا. اگر باپ کا حق اولاد پہ ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ اولاد کا حق بھی باپ یا والدین پر ہوگا. اگر رعایا کا حق حاکم پر ہے تو حاکم کا حق رعایا پر ہوگا. مولا کائنات نے یہ کہا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا بھی حق نہ بن جائے. اسی طرح سے اگر کسی بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بھی بڑے پر ہوگا. لیکن اس دائرے میں اللہ کو نہ لے آنا، اس لیے کہ اللہ مستثنا ہے. اس کا حق تو ساری مخلوق پر ہے لیکن مخلوق کا اس کے اوپر حق نہیں ہے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ حق نہ ہوتے ہوئے بھی سب کو عطا کرتا. باپ کی ہے یقیناً حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، کہ وہ ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے. بلکہ یہاں تو ایمان و اسلام کی بھی قید نہیں لگائی. یہ تو پیغمبر نے کہا کہ تم اللہ کو ماننے کے مسئلے میں باپ کی نہ مانو، لیکن دیکھو ان کا دل نہ دکھانا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی بے عزتی نہ کرنا. یعنی دین باپ کی توہین نہیں سکھاتا. باپ دیندار ہو یا نہ ہو، وہ باپ ہے تو اس کا حق تم پر یہ بن رہا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. بلکہ قرآن نے واقعاً اس رشتے کو جس نزاکت کے ساتھ بیان کرا ہے، میرے خیال سے کسی اور ادب میں، ادب قرآن کے علاوہ شاید یہ احترام والدین سکھایا ہی نہ گیا. جو لفظیں استعمال کی ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دیکھو تم ان کی بارگاہ میں اف بھی نہ کرو. اور اف کے لیے علماء نے یہ کہا کہ قرآن نے لفظ اف استعمال کیا، حالانکہ اف ارادی طور پر نکلنے والی آواز نہیں ہے. اف جو ہے غیر ارادی طور پر نکلنے والی آواز ہے. اللہ اللہ قرآن کیا درس دے رہا ہے والدین کے احترام کا. یعنی غیر ارادی طور پر بھی تم ان کو نہ جھڑکنا، ارادی طور پر تو تصور ہی نہیں ہے. اگر واقعہ نہ اولاد ہوگے تو کبھی جھڑکو گے نہیں. سلوات دے کے محبت اور وہی بات. لیکن جو انصاف کی بات یہ ہے کہ نظام کائنات اصل میں یہ ہے کہ جو آج باپ ہے وہ بھی کبھی بیٹا رہا ہوگا. توجہ کیجیے گا. اب دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد سے توقع کر رہا ہے باپ، اپنے والدین کے لیے اس نے کیا طریقہ اپنایا تھا. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، نہیں، یہاں بھی بہت سے مسائل ہیں. اس لیے کہ یہ کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ ہی نے صحیح تربیت نہ کی ہوگی، باپ ہی نے صحیح نہ پڑھایا ہوگا، صحیح نہ سمجھایا ہوگا.
کہ ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے. اگر واقعاً وہ اپنے کو مذہبی دیندار اچھا سمجھتا ہے، اور میں تو اکثر ہی سارے ثواب کی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، اپنی شرافت کو چیک کرنا ہے، اپنی دینداری کو چیک کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ رشتوں کا کتنا پاس و خیال رکھتے ہیں. جو جتنا رشتوں کو نبھا لے جائے وہ اتنا بڑا دیندار. بس یہی معیار ہے عزیزان محترم. اور پھر دوسری طرف باپ پر بھی ذمہ داری کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، یہ بیٹے کا اولاد کا کہ باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور اسے اچھا ادب سکھائے، وَيُعَلِّمَهُ القرآن، اور اسے قرآن تعلیم. برحال یہ بات تھی ہم کے سلسلے میں جو میں نے آپ تک پہنچائی. اب آئیے خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت اور آل رسول کے حق کی معرفت. تو اب عزیزان محترم، جہاں تک پروردگار کے حق کی بات، حق کی گفتگو تو بعد میں آئے گی، پہلے خود اس کی ذات پر گفتگو. دیکھیے اس میں تین نظریے ہیں میرے سامنے. ایک نظریہ سائنسدانوں کا ہے، ایک نظریہ فلسفیوں کا ہے، ایک نظریہ دینداروں کا ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس ذات کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر دیکھ لیتے تو کوئی بات تھی ہی نہیں. بلکہ کل میں پڑھ رہا تھا حافظ شیراز کو، تو ان کے شعر کا مفہوم یہی ہے کہ چونکہ بات غیب کی ہے اس لیے سب نے اپنی اپنی بنیادیں رکھی. اب جب بات غیب کی ہے تو اگر کوئی افسانہ بنا رہا ہے تو اس میں بھی اس کو کچھ کہو نہیں، اس لیے کہ اگر دیکھا جا سکتا ہے تب تو آپ پوری بحث کر سکتے ہیں. لیکن جب بات پردے کی ہے تو مسئلہ جو ہے، اگر کوئی افسانہ بھی بنا رہا ہے تو آپ اسے کچھ کہیے نہیں. لیکن ذات کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کائنات کو تو سمجھ سکتے ہیں نا. اور سائنسدان کا دعویٰ یہی ہے کہ ارے ذات کو چھوڑو، کائنات میں تحقیق کرو. بھائی توجہ کیجیے گا، کائنات کی ایک چیز پر. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، ویسے میں سائنس کا کوئی طالب علم نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت جو اس حوالے سے تخلیق کائنات کی جو تھیوری ہے بگ بینگ کہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں سب بن گیا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دھماکہ تخریب کرتا ہے کہ تعمیر؟ ایک سلوات دیکھیے آپ محمد والا. ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کا طالب علم نہیں ہوں تو اس پر تو آپ لوگ سوچیے، لیکن جو مثبت رخ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اس کائنات کو دیکھ کر فلسفی جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ ہے کہ اتنی منظم کائنات کا بنانے والا ممکن نہیں بلکہ واجب ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. جب محتاج
بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی وہ سکنے پر بات کر رہا ہے کہ وہ انسانی مشین کا بنانے والا، توجہ کیجیے گا، وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ کائنات کی گہرائیوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ اس مخلوق کے خالق کو ہونا کیا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، وہ یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ ہے کون، یہ تو بتا رہا ہے کہ اس بدن کو بنانے والا، اس آنکھ کو بنانے والا، اس ذہن کو بنانے والا، ان اعضاء و جوارح کا بنانے والا، اس سورج کو بنانے والا، اس چاند کو بنانے والا، اس زمین کو بنانے والا، اس آسمان کو بنانے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ وہ ہے کون۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ خالی امکان پر نہیں بلکہ یہ بتاتا بھی ہے کہ وہ ذات ہے کون۔ صلوات بھیجئے محمد والے ختم ہو گئی۔ یہاں پر ویسے تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم کا ذکر ہے، جس میں خالق کائنات کا ذکر ہے، جس میں پیدا کرنے والے کا ذکر ہے، لیکن علماء عرفاء نے، عارف علماء نے یہ بات کہی کہ آیت الکرسی، اب یہ بیان تھوڑا سا یہاں تک تو نہیں لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے پورے مجمع میں کسی نے نہیں سنا ہے، اصغر بھائی نے تھوڑی گفتگو اس ذہن میں سنی ہے، سلام نہیں چونکہ ایک سلام دیتے ہیں اس لیے کہ چونکہ یہاں پر جو سن رہے ہیں وہ اکثر مجھے سنا کرتے ہیں، تو میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ ایک مجلس جب ہوتی ہے تیار تو وہ جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تقریباً سبھی جگہوں پر میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ وہ نئی بات یا نئی فکر یا نیا بیان جو ہے وہ سارے ہمارے سننے والوں تک پہنچے۔ تو یہ مجلس جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ 21 رمضان المبارک کے بعد سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے، کیونکہ مسلمات میں ایک مجلس میں نے اس کے بعد پڑھی تو وہاں تو اور یہاں اب اس کے بعد کیونکہ اب میں آیا ہوں تو یہ والی بات آپ کے سامنے آیت الکرسی، جس کے لیے ویسے تو اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن علماء نے یہ کہا کہ تقریباً سارے باطل نظریوں کی رد سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے آیت الکرسی، اور وہ یہ کہ بات وہی جو بات میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ نہیں، آپ ذات واجب کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ سوچ کر کے اس کائنات کا بنانے والا کون ہونا چاہیے، ابھی تک میں بات کر رہا تھا کون ہو سکتا ہے، اب گفتگو ہو رہی کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہونا چاہیے، تو وہ چیز سمٹ کر آتی ہے آیت الکرسی، جہاں ایک مثبت صفت ہے ایک منفی صفت ہے، یا یوں کہا جائے کہ پہلے بیان ہے اس کے بعد اس بیان کی تاکید ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہنے پائے، اس لیے کہ جہاں شروعات ہو رہی کہ اللہ، تو اللہ کہتے ہی ہم نے اعلان کیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی خالق کو نہ مانتے ہو، توجہ کیجیے گا، یعنی یہ یہاں پر ان سارے لوگوں کو سامنے رکھ کر پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر سب سے پہلے یہ اعلان کرو کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ہونے کے منکر ہیں۔ ایک صلوات ہے کہ محمد بھائی عام طور سے گفتگو لا الہ پہ ہوتی ہے، لیکن لا الہ کا لطف
اللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جسے اللہ مان لو، اس لیے کہ جسے مانو گے تو یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. نہیں، تمہارا خالق خالی اللہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لا الہ الا اللہ ہو. سوائے اس وحدہ لا شریک کے. پہلے اللہ کہا، پھر منفی انداز میں کہا، لیکن تم اور کسی کو نہ سمجھنا. گویا کہ اللہ تہمیت کی رد ہے تو لا الہ الا اللہ شرک کی رد ہے کہ تم خدائی میں لوگوں کو شریک نہ کر لینا. اللہ ہو لا الہ. اب لا وہی والی بات دیکھیے جو بات میں نے شروع میں کہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کائنات کا خالق کسے ہونا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. لا الہ الا اللہ کون؟ جو حی ہو، جو قیوم ہو. یہ مفوضہ کی رد ہے. مفوضہ کون؟ جس میں کبھی کبھی کچھ اپنے بھی شریک ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو خلق کر کے سارے امور محمد والے محمد کے سپرد کر دیے اور خود معطل ہو کر بیٹھ گیا. سلام دے محمد والے. نہیں، لا اللہ تہریت کی رد ہے، لا الہ الا اللہ نظریہ شرک کی رد ہے، الحی القیوم مفوضہ کی رد ہے کہ وہ خلق کر کے معطل ہو کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. حی جو حیات کا منبع ہو، بھائی توجہ کیجیے گا، جو سب کو حیات عطا کرنے والا ہو، اور قیوم یعنی اپنے اوپر قائم ہو. خود تو اس کی ضرورت سب کو ہو لیکن اس کی ضرورت کسی کو نہ ہو. اس کا حق تو سب پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور قیوم کیسا؟ نظام کائنات کو چلانے والا کیسا کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس لیے کہ اگر منظم کو نیند آ جائے تو نظام چلائے گا کیسے؟ صلوات دے کہ محمد والے بڑی توجہ جانو. اب یہاں پر اب وضاحت و بلاغت قرآنی کو ذرا سے گفتگو، اور وہ یہ کہ بھائی اللہ کے لیے کا لا الہ الا اللہ تو الحی بھی ہے، قیوم بھی ہے. تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ حی ایسا جسے موت نہیں آتی، قیوم ایسا جسے نیند اور اونگ نہیں آتی. یہ الگ بات ہے، یہ عجب بات ہے کہ وہ قیوم کی تو من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب یہاں پر چونکہ جب بات خالق کی ہو چکتی ہے، جب خالق کا تذکرہ ہو چکتا ہے تو اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ کو تو مان لیں لیکن اللہ کے بعد رسول کو ماننا کیوں ضروری؟ رسول کے بعد آل رسول کو ماننا کیوں ضروری؟ تو وہاں پر یہ منزل ہے کہ کچھ نہیں، اگر آپ نے اللہ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ چکے، الحی کہہ چکے، القیوم کہہ چکے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ چکے. اب اگر اسی میں آ جائے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے بول سکے؟ کون ہے جو اس کے سامنے
یہی سمجھاتا رہا کہ محمد والے محمد کو پہچانو تو خدا کو پہچانو گے، لیکن آج ترتیب بدل گئی۔ شاید آل محمد اس لیے سمجھ میں نہیں آتے کہ ان کا اقتدار کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، ان کا اثر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کو نہیں سمجھتے تو اس کے نمائندے کو کیا سمجھیں گے۔ آخری آدمی کو توجہ چاہتا ہوں، آج میں بات کر رہا ہوں، اللہ کو تو اقرار کر لیا نا، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ چکے نا، رب العالمین کو مان چکے نا، تو آپ مجھے بتائیں اب اللہ جیسی ذات کے سامنے بولے کون اور زبان کھولے کون؟ اب آپ بتائیے اگر وہاں کسی کو بولنے کی اجازت مل جائے اب تو سمجھو کہ وہ بندہ کتنا عظیم ہوگا جو خالق جیسی ذات کے سامنے بولنے کا اختیار رکھتا ہو۔ صلوات دیجیے محمد۔ نہیں ہے ایک سلام دیجیے محمد والے محمد۔ حالانکہ اگر آدمی بغیر ہی حجت کے اپنے سے افضل کا قائل ہو جائے تو معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، نظام کائنات چلے ہی گا جب یہ عدل پروردگار کے خلاف نہیں ہے، نہیں، چونکہ اس نظام کو چلنا ہی جب تھا جب سب ہر طرح ایک جیسے نہ ہو، اس لیے کہ سب کے پاس اگر دولت ہوتی، سب کے پاس وہی معاملہ ہوتا تو کون کسی کے کام آتا، کاروبار حیات چل ہی نہ پاتا۔ یہ فرق تو رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ تمہارا نظام چل سکے، لیکن تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم اپنے سے افضل کا اقرار اس وقت تک نہیں کرتے جب تک تمہاری ضرورت نہ ہو۔ کہ ہم بھی نبی کو بغیر خصوصی اختیار کے بھیج دیتے، لیکن تمہیں یقین نہ آتا کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے کہ نہیں، اس لیے ہم نے اس کو خصوصی اختیار دیے۔ وہ خصوصی اختیار اس لیے نہیں دیے کہ وہ اپنے کو منوائے، وہ خصوصی اختیار اس لیے دیے تاکہ تم شک کرنے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ فرضی گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ صلوات وہ ہم سے بھی بلند ہے اور ساری مخلوق سے بھی بلند ہے، اور یقیناً اس سے رابطے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، اور اس وسیلے کے لیے دیکھیے بڑی بات یہ ہے، کوئی جب تک نہیں مان رہے ہیں آپ، جب تک تو کوئی بھی بات کریں، لیکن جیسے ہی آپ نے غیب کو تسلیم کر لیا، نہ دیکھے جانے والے خدا کو مان لیا، اب اس کے بعد اس کی مخلوق بالخصوص وہ مخلوق جو ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی بات کر رہی ہے، اب اس کا انکار آپ کریں تو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ بس آخر کلام میں حضرت محترم دیکھیے، خدا کا انکار کر دینا وہ تو ممکن ہے، کوئی آدمی کا نہیں ہے کر رہا ہوں، لیکن محمد والے محمد کا انکار کرنا توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ خدا تو نظر آیا ہی نہیں، وہاں تو ایک آپ کے پاس عذر ہے کہ اگر دکھ جاتا تو ہم سے زیادہ کوئی نہ مانتا، لیکن جو لوگ نظر آئے ان کو آپ نہیں مان رہے ہیں، یہ کون سی منطق ہے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی جو لوگ زمین پر آپ کو چلتے پھرتے نظر آئے انہیں آپ نہیں مان رہے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کا پیمانہ علی کو بنایا کیوں؟ بھائی سوال یہ ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے مجمع کے ذہن میں خیال آئے کہ خالق مالک رازق وہ ہے، لیکن یہ اپنی مجلسوں میں
رسول پر بھروسہ کر کے نہ دیکھے جانے والے خدا کا تو اقرار کر لیتی لیکن رسول کی زبان سے دیکھے جانے والے علی کو نہیں مانتی. تو صحیح میں حاضر کو بنیاد بناؤں گا غائب کی. تمہارے ایمان کا ٹیسٹ اسی پر ہو جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے دعوے میں. جو امت رسول کے کہنے سے دیکھے جانے والے علی کو نہ مان سکے وہ نہ دیکھے جانے والے خدا کو کیا ساری چیزوں کا انکار تھا. اور اس میں 4 بنیادی چیزیں اور یہی وہابیوں کا یعنی لوگ بہت زور دے کر اللہ کو مانتے ہیں جس کا ماننا بہت مشکل ہے. آسان نہیں ہے لیکن اس کے لیے تو کوئی سمجھو نو کمپرومائز. سمجھیے جس پر سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ کون سی عقل ہے کہ جس عقل میں نہ دیکھتے جانے والا پروردگار کو آ جاتا ہے لیکن اسی عقل میں نظر آنے والے آل محمد نہیں. اسی عقل میں جس اللہ کے لیے یہ آپ کہتے ہیں بڑی توجہ اس لیے کہ وہ سب تو پھر وجود کے بعد ساری باتیں آئی نا تو وہ جسم نہیں رکھتا. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. ذات کو مانے گے تبھی تو یہ بحث چلے گی. جسم نہیں رکھتا تو جسم نہ رکھنے والے کا گھر تو مان رہے ہیں آپ. یعنی مسلمان کو کعبہ ماننے میں مشکل نہیں ہے کو ماننے میں دقت ہے. ایک سلام دے محمد والا آپ دیکھیے تو صحیح. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے مان لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں اس کو جسم نہیں ہے تو جسم نہیں تو مکان کی ضرورت کیسی. ارے توجہ تو آپ نے مکان کو اسی لیے مانا نا تاکہ آپ کی فکر منتشر نہ ہو. تو جس کو نہیں دیکھا اس کو ماننے کے لیے تو کعبہ مان لیا اور جن آل محمد کو دیکھتے رہے جو خدا کو منوانے آئے تھے ان کی قبروں کو مسمار کر دیا. توجہ کیا جانا. اور پھر یہی نہیں 4 چیزوں کا انکار کیا ان خدا پرستوں نے. پہلے کہا کہ وسیلہ کوئی نہیں. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ واجب الوجود کا کوئی پیغام کسی ایسی مخلوق کے بغیر آئے جو اس کے راستے میں نہ ہو. توجہ کیجیے گا. واجب الوجود ہے تو اس کی اپنی شرطیں ہیں کہ وہ سب سے کلام نہیں کرے گا. اس لیے کہ واجب الوجود ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کو کسی نہ کسی نسبت سے اس سے ربط ہو اور ہم کو ہے نہیں تو وہ جو بھی ہوگا وہی وسیلہ ہوگا. پہلے وسیلے کا انکار کیا. جب وسیلے کا انکار کیا تو احترام کا انکار کیا. اس لیے کہ وسیلہ ہی نہیں تو احترام کیسا. یعنی بنیاد وہیں پر جا رہی ہے کہ اگر وسیلہ مان لیتے تو احترام کا انکار نہ کرتے. اگر احترام کا انکار نہ کرتے تو آثار کا انکار نہ کرتے. توجہ کیجیے گا. وسیلے سے احترام کا انکار, احترام سے آثار کا انکار. اب آثار میں قبریں بھی آ گئی, روزے بھی آ گئے, ان کا تذکرہ بھی آ گیا. اب جب آثار کا انکار کیا تو شفاعت کا انکار. پھر وہی بات جہاں پر میں نے پہلے بات کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
حسین دینست حسین دی بناست حسین سردار رضا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. تو اگر فلسفہ توحید کے لیے وجود پروردگار کے لیے اور اس کو منوانے کے لیے اگر کوئی گھرانہ ہمیں پرفیکٹ نظر آتا ہے کمپلیٹ نظر آتا ہے بغیر کمی کے نظر آتا ہے تو وہ محمد والے محمد کرتا ہے اور وہ اللہ بھیجنے کی منزل پر وہ معذور ہے اسے اذن ملا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ گزار کے بتایا کہ ہم اس اذن اور اجازت کا استعمال خدا کو منوانے کے لیے کریں گے اپنے کو منوانے کے لیے جو ہے وہ اجازت کا غلط استعمال کرنے کا ہے. آج محمد کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ نورانیت کے باوجود معذور ہونے کے باوجود اجازت یافتہ ہونے کے باوجود اور اس کے لیے ویسے تو میں نے پوری نظم پڑھی ہے اور پسند بھی ہے لوگوں کو لیکن یہ شعر اپنے ثبوت کے لیے کہ نوری وہ آتشی فرما برش جناب زہرا اسی سلسلے کی کڑی کا نام ہے نوری و آتشی فرما برش گم رضایش در رضای شوہرش. معذور ہونے کی وجہ سے اجازت یافتہ ہونے کی وجہ سے نورانی پیکر ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نوری مخلوق بھی زیر فرمان ہے اور آتشی مخلوق بھی زیر فرمان ہے. نوری و آتشی فرما برش یعنی ملائکہ بھی زیر فرمان ہے جنات بھی زیر فرمان ہے. عجب شعر ہے نوری و آتشی فرما برش کم رضایش در رضای شوہرش. لیکن جناب زہرا کی رضا گم تھی اپنے شوہر کی رضا وہی رشتوں کا پاس و لحاظ کہ ایسا نہیں کہ چونکہ اذن یافتہ ہے تو گھر پہ فاتح ہو رہے ہیں